بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے کچھ عرصہ قبل اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں ڈیپ سٹیٹ کے کام کی وضاحت کرتے ہوئے پاکستان کی مثال پیش کی تھی۔ ہیلری کلنٹن نے کہا تھا ڈیپ سٹیٹ ایک اصطلاح ہے جسے ماہرین سیاسیات نے بعض ممالک کو بیان کرنے کے لیے وضع کیا تھا۔ مثال کے طور پر پاکستان، جہاں فوج اور انٹیلیجنس سروسز بنیادی طور پر ملک چلاتی ہیں، لہٰذا آپ منتخب تو ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ آپ کو پسند نہیں کرتے یا آپ ان کو عبور کرتے ہیں تو آپ باہر ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو گرفتار بھی کر لیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے، کسی چیز کا الزام لگا دیا جائے، قتل کر دیا جائے یا پھانسی دے دی جائے۔ ناظرین، یہ الفاظ ہمارے نہیں بلکہ امریکی حکومت کے ایک انتہائی اہم عہدے پر فائز رہنے والی ایک سابقہ امریکی وزیر خارجہ کے تھے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ڈیپ سٹیٹ کو کنٹرول بھی امریکہ ہی کرتا ہے، کیونکہ 1947 کے بعد کولونائزیشن یعنی نو آبادیات کا طریقہ کار بھی بدل چکا ہے۔ اب بیرونی طاقتوں کو ہمارے ملک میں آ کر ملکی نظام چلانے کی ضرورت نہیں۔ اس کام کے لیے ہمارے حکمران، سیاستدان، بیوروکریٹس، چند اعلیٰ عدالتوں کے جج حضرات اور کچھ فوجی جرنیل اپنی خدمات بخوشی فراہم کرتے ہیں۔ ناظرین، جنرل حمید گل مرحوم نے اپنی زندگی میں ایک انٹرویو میں تفصیل سے بتایا تھا کہ کیسے امریکہ کی مداخلت سے اس وطن عزیز کی عظیم افواج کا سپہ سالار چنا جاتا ہے۔ موجودہ حالات میں ان کی کہی ہوئی تقریباً تمام ہی باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ اگر ہمارے معصوم ہم وطن 14 اگست کو آزادی کا جشن منا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 14 اگست 1947 کو آزاد ہو گئے تھے، تو انہیں اب اس خام خیالی سے باہر نکل آنا چاہیے۔ حقیقی آزادی کی تحریک اس دن شروع ہوئی تھی جس دن عمران خان نے اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا تھا، اور آج تقریباً 26 سال کے بعد قوم میں وہی جذبہ دیکھا جا رہا ہے جو 1947 میں قائد اعظم کی قیادت میں نظر آتا تھا۔ 1947 میں اپنے قیام کے بعد سے ہی ایک چیز جس میں پاکستان کو سبقت حاصل ہے اور وہ ہے غدار پیدا کرنا۔ اس ملک کے غداروں کی فہرست بہت لمبی ہے اور اسے ایک ویلاگ میں سمیٹنا ممکن نہیں۔ بے شمار ایسی شخصیات ہیں جن کو قوم اپنا مسیحا سمجھتی ہے، لیکن وہ اندر سے ہی اس ملک کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے کچھ ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جس سے بڑے بڑے برج الٹتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جن انگریز کے غلاموں کو انگریز اس ملک پر مسلط کر گیا تھا، آج ان کے ظلم کا سورج غروب ہونے کو ہے۔ ناظرین، منافقین کا 13 جماعتی کمزور اتحاد ٹوٹنے کے دہانے پر ہے۔ حالیہ واقعات نے عمران خان پر قاتلانہ حملے کے بعد واضح کر دیا ہے کہ پرویز الہی کتنے با اختیار وزیر اعلیٰ ہیں اور اصل ڈوریں کون ہلا رہا ہے۔ جس ملک میں ایک سابق وزیر اعظم اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کی FIR نہیں درج کروا سکتا، وہاں کینیا میں بے دردی سے قتل ہونے والے عظیم صحافی ارشد شریف کے ورثاء کو انصاف کون فراہم کرے گا؟ بات کڑوی ہے مگر سچ ہے کہ ہم انصاف کے لیے ان طاقتور حلقوں کی طرف دیکھ رہے ہیں جو مبینہ طور پر خود ملزمان ہیں۔ ناظرین، ہمارے طاقتور حلقوں نے ہمیشہ سے ہی اس ملک کے غریب عوام پر حکومت کی ہے اور اسے اپنی محکوم رعایا سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا۔ اگر مارشل لاء کے نفاذ کی وجہ سے بیرونی امداد بند ہونے اور اپنی عیاشیاں محدود ہونے کا خوف نہ ہو تو اس ملک میں کبھی بھی جمہوری حکومت یا پارلیمانی نظام نہ قائم ہونے دیں۔ انہیں اپنے سے زیادہ طاقتور اور با اختیار شخص ناقابل قبول ہے۔ اسی لیے بے جا مداخلت کے ذریعے یہ غلامانہ ذہنیت رکھنے والے سیاستدانوں کو آگے لاتے ہیں اور حکومت کے ایوانوں میں بٹھا کر غریب عوام پر مسلط کرتے ہیں۔ یہ جاننے کے باوجود کہ یہ کرپٹ سیاستدان اس ملک کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، در حقیقت ایک کرپٹ پرائم منسٹر یا منسٹرز کو ہینڈل کرنا آسان ہے بنسبت ایک دیانتدار شخص کے۔ خوش قسمتی سے وطن عزیز کی 64% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، جن کی عمریں تقریباً 15 سے 30 سال کے درمیان ہیں، اور ہمارے اکثر نوجوان باشعور ہیں اور اصلیت کو جان چکے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر ایمرجنسی یا مارشل لاء کا جواز بنایا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَمَكْرُوا وَمَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے خفیہ منصوبہ بنایا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔